الحمد لله رب العالمين صلی اللہ وسلم علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائیو، ہم جس قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کی ابتدا چند روز سے کی ہے، اسی کے بعد اگلا جملے پہ آج اللہ کی توفیق سے بات کریں گے، آیت الکرسی. باقی جو اس کے چند ایک جملے رہتے ہیں اس میں آج صرف ایک جملے کے تعلق سے بات کریں گے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اس جملے میں جو سب سے پہلے اس کے معنی میں بات کریں گے، پھر اس میں جو علم غیب کے تعلق سے حقیقت کو اشکارا کیا گیا اس کے تعلق اس پر بات کریں گے، اور ان سے بہت سے اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے اور اس پر کیا رد ہے. اس کے شواہد میں 11 شواہد کا 11 دلائل کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر اس جملے کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے اور پہلے جملے سے کیا تعلق ہے آخر میں اس کا بھی ہم اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں کیونکہ اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہیں تو صرف یہ اجمالی معنی نہیں، کوشش کریں ہر لفظ جو ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، ہر لفظ کا معنی ہمیں خوب ذہن نشین ہو جائے، تو اس کے بعد جو پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے، اس کی جو حلاوت ملتی ہے وہ ویسے نہیں آتا. یا آپ کو ایسے لگے کہ جیسے آپ اپنی زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا پھر ایک اور ہی اس کی حلاوت ہوتی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ، ایک اس میں احاطہ، اس کا کیا معنی ہے، اور بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس علم یہاں جو علم کا استعمال کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، اس میں جو مفسرین کے 2 اقوال ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا جو لفظ ہے اس میں وَلَا يُحِيطُونَ، احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، یعنی اس کے تمام اطراف سے اس کو گھیر لینا. تو علامہ راغب اصفہانی اس کے تشریح میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے کہ اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض و غایت، اس کی ایجاد اور وہ کس چیز کے ساتھ کس سے ہوئی ہے، ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو. کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کرنا، احاطہ کا معنی ہے گھیرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے تمام پہلوؤں کا علم ہمیں آ جائے، تب ہم کہیں گے کہ اس چیز کا بطور علم کے اعتبار سے احاطہ کر لیا. پھر اس چیز کا پتہ ہونا کہ یہ چیز ہے، اس کو احاطہ نہیں کہتے. احاطہ یہ ہے کہ وہ اس کی ہر اس چیز کے تعلق سے جو بھی اس کے پہلو ہیں تمام ہمیں پتہ لگ جائے، تب ہم کہیں گے اس کا احاطہ ہو گیا. کہ اس کے وجود کے علاوہ یعنی اس کی جنس کیا ہے، کیفیت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کیوں بنائی گئی ہے، کیسے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں پتہ ہوں گی، پھر ہم کہیں گے اس چیز کے ہم نے علم کے طور پہ احاطہ کر لیا. تو یہ پہلا لفظ ہے وَلَا يُحِيطُونَ، اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے جو وہ چاہے. تو دوسرا لفظ جس کے معنی پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ علم. یہاں جو استعمال ہوا لفظ کہ یہ لوگ احاطہ نہیں کرتے، علیکم السلام، یہ لوگ احاطہ نہیں کرتے کس علم کا، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم کا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے علماء کرام نے 2 معنی اس کے بیان کیے ہیں. من علمه، اس آیت میں علم سے مراد دو چیزیں بیان کی گئی. ایک معنی یہ ہے کہ اس سے علم سے مراد معلوم ہے، معلومات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کوئی جو چیزیں معلوم ہیں وہ یہاں پہ مراد ہیں. اور دوسرا اس کے آگے بھی تشریح کرتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا معنی بیان کیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کا بطور علم احاطہ کرنا یہاں پہ مراد ہے. یعنی ان 2 معنوں کے اعتبار سے اس آیت کے 2 مفہوم یا جو 2 ترجمے اس طرح سے بنیں گے. اگر آپ پہلے معنی کو لیں کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو بتا دیں. یہ پہلا معنی اس آیت کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو بتا دے. اور اگر ہم جو اس کا دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے
اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو معنی یہ بنے گا کہ کوئی بھی اپنے علم سے اللہ جل جلالہ کی جو ذات اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو کہ خود اللہ تعالیٰ اس بارے میں اسے بتلا دیں. یہ دو معنی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں. اس میں مثلا امام طبری انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مراد یہ کہ ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا مگر جس چیز کا وہ اسے علم دینا پسند فرمائے تو وہ اس کا ارادہ فرمائے اور اسے سکھلا دیں. امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ان دونوں معنی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے جو لکھا ہے اس کا میں یعنی اس کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر ابن کثیر میں آیت الکرسی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کسی بھی چیز سے مطلع نہیں ہوتا مگر جس چیز کا اللہ عز و جل اسے خبر دے دیں اور بتلا دیں. اور پھر وہ دوسرے معنی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کے بارے میں اطلاع نہیں پاتے مگر جس چیز کے بارے میں وہ انہیں آگاہ فرمائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا کہ لوگوں کا علم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو دوسری آیت یہ جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی جو امام ابن کثیر نے ایک دلیل کے طور پہ پیش کی ہے اس میں تو صراحت آ رہی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اور اس میں ایک جو غور کرنے کا ایک اور لفظ ہے اس میں فرمایا گیا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ یعنی اس میں اس طرح اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جو علم ہے اس میں کسی بھی چیز کا کسی بھی ادنا سے ادنا چیز کا بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی حیثیت سے اس کا علم نہیں رکھتا سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بتائیں. یعنی اس آیت میں ایک تاکید کا صیغہ بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کا کسی بھی شے کا شے اردو میں وہی لفظ ہے لیکن اس کی صرف جو یعنی پروننسیشن ہے وہ تبدیل ہو گئی. بِشَيْءٍ کسی بھی شے کا کسی بھی چیز کا من علمہ اللہ کے علم میں سے. تو اللہ تعالیٰ کے پورے علم تو دور کہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں. تو اس آیت میں جو ایک اٹل حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص بھی غیب کا علم نہیں رکھتا خواہ وہ یعنی کوئی بھی ہستی ہے اور کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ غیب کا علم رکھتا ہو. یہ ایک مسلمات میں سے چیز ہے یعنی جس کے بغیر آدمی کا ایمان جو ہے پورا نہیں ہوتا. اس کے ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے اس پر اس حقیقت کو ماننا تسلیم کرنا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے اسلام کی طرف نسبت کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں بھی دیگر ملکوں میں بھی جو کہ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جو اس بات سے جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور بلکہ دیگر صالحین کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو کائنات کے بہت سی چیزوں کا یعنی وہ کہتے ہیں ان کو غیب کا علم تھا کہ وہ یہ جو دیگر ہستیاں مخلوقات ہیں انہیں زمانہ ماضی حاضر مستقبل اس کی ہر بات ہر چیز کے متعلق انہیں آگاہی تھی. تو انبیاء کے بارے میں بھی بات کہی جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں اور دیگر انبیاء اور پھر یعنی ان کو چھوڑ کر جو دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے یا جو صالحین ہیں ان کے بارے میں بھی جو اسلام کی طرف منسوب لوگ کئی یہ باتیں کہتے ہیں. تو حالانکہ یہ بات یعنی ایک اٹل حقیقت ہے قرآن مجید میں احادیث میں اس قدر اس کی وضاحت سے اس کو بیان کیا گیا ہے اتنا کھول کر اس کی اتنے واضح الفاظ میں اتنے واضح انداز میں اس کی تردید کی گئی ہے. لیکن کیونکہ یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے اور مسلمانوں میں سے جو مسلمانوں میں یعنی جو لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ تفصیلی دلائل کا جائزہ لیں کہ ایسے شواہد واقعات جن سے کہ یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حقیقت یہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شخص بھی غیب کا علم نہیں رکھتا
خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ جنات ہوں، یا وہ انبیاء ہوں، یا حتیٰ کہ جو سید الاولین والآخرین ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی بابرکت ذات ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو آئیے بھائیو، اس بارے میں یہ جو ایک حقیقت ہے، اس بارے میں بعض واقعات 11 جو شواہد ہیں ان کا ہم یعنی ان کو دیکھیں، کیسے کھل کر ان سے یہ بات، یہ حقیقت جو سامنے آتی ہے، اور اس سے ہمارے ایمان میں بھی انشاءاللہ یعنی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب اور کوئی بندے ہمیں اپنا یہ جو باطل عقیدہ ہے ہمارے سامنے اگر رکھیں تو ان کو بھی سمجھانے میں، ان کو بھی مطمئن کرنے میں ہمیں اس سے مدد ملے گی۔ تو کیونکہ آج کل جیسے شر اتنا پھیل گیا ہے تو صرف حق کا جان لینا یہ کافی نہیں ہے، شر کو جاننا اور اس کی تفصیلات، اس کا رد جاننا، خاص طور پہ شر کے وہ حصے جو کہ یعنی زبان زد عام ہے، جن کا کہ عام چلن ہے معاشرے میں، تو ان کا جو رد ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی علمی ویسے نہیں کہ صرف خاص یعنی محدود دائرے تک یہ کوئی بات کہی جاتی ہے، یہ بے شمار لوگ ہیں مسلمانوں میں جو رہتے ہیں اور وہ اس بات کا عقیدہ، فاسد عقیدہ وہ رکھتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا جو واقعہ اس تعلق سے، جو اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس موقع پہ فرشتوں کو جو چیزوں کے نام سکھائے گئے، فرشتوں سے جو چیزوں کے نام پوچھے گئے، فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، جانشین بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اس پر اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان سے ان کے چیزوں کے نام بتلانے کو کہا، جو کہ جس پہ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ مختلف مقامات پہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس کے آگے بھی آیات ہیں، ان کی ترجمانی اس طرح سے ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا فرشتوں نے، کیا آپ اسے جانشین بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے، پھر انہیں یعنی ان چیزوں کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو بتلائے گئے تھے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہمیں تو اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یقیناً آپ ہی خوب جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم انہیں تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب یعنی ہر پوشیدہ چیز، ہر چھپی ہوئی بات اس کو جانتا ہوں، اور میں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ ان آیات شریفہ میں بھائیو غور کریں، آدم علیہ السلام نے جو چیزوں کے نام، ان کو جن چیزوں کے ناموں کی خبر دی گئی، اللہ تعالی نے انہیں وہ ناموں کی خبر دی تھی، اسی آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے ان ناموں سے لا علمی کا اظہار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں نہیں بتائے تھے، تو فرشتے جو ہیں وہ قطعاً غیب کا علم نہیں جانتے، جو اللہ تعالی نے انہیں بتایا تھا وہ انہیں پتا تھا، جو نہیں بتایا وہ نہیں ان کو پتا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی اسی لیے پتا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیے تھے۔ یقین اللہ نے سچ فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ ان کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر وہ جو چاہیں۔ دوسرا واقعہ
یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ان کی وفات کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہوگی تو جن جو ہیں اس سے بے خبر رہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حکم دیا، اور حکم الہی کی وجہ سے جو جن نے وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے. وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے حساب سے عمارتیں تعمیر کرتے اور کام کرتے. اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو فوت کر دیا تو ایک طویل مدت تک جنوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اور حتیٰ کہ وہ جب اس ساری مدت میں وہ جو پہلے سے ان کو حکم دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اس حکم پہ یعنی وہ عمل پیرا رہے، اس میں وہ مشقت میں پیرا رہے، کام کرتے رہے جس کا کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا. حتیٰ کہ جب وہ گر گئے، ان کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جو فوت ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں غیب کا علم ہوتا تو ہم پھر ایسے اس دردناک عذاب میں یعنی مبتلا نہ ہوتے، اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. اس واقعے پہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ سبا میں، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اس کے آگے بھی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو ان کے رب کے اذن سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب دکھاتے تھے. وہ ان کے حسب منشا بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے. ہم نے کہا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود جو آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے والد تھے اور نبی تھے، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آل داود اعملوا آل داود شکرا، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر انہیں زمین کے کیڑے یعنی دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. پھر جب وہ گر پڑے سلیمان علیہ السلام تو پھر جنوں کی حقیقت کھل گئی. تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اس واقعے پہ یہ ایک اور واقعہ اسی تعلق سے حافظ بن کثیر رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت جو کرنے والے کچھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مشقت والے کاموں میں ان کے لیے مسخر کردہ جنوں سے ان کی موت کو مخفی رکھا. وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے ایک لمبی مدت تک کھڑے رہے، اور بہت سے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا جس میں عبداللہ بن عباس، مجاہد، حسن قتادہ، کئی ایک دیگر علماء بھی شامل ہیں کہ یہ 1 سال کی مدت تھی پوری. 1 سال تک جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں وہ فوت ہونے کے بعد اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اور حتیٰ کہ جب دیمک نے آ کے ان کی لاٹھی کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، چاٹ دیا، اور پھر جب وہ گرے پھر جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں. تو اس طرح سے ان کو معلوم ہے کہ طویل مدت پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اس طرح جنوں انسانوں کے لیے بھی واضح ہو گیا کہ جن جو ہیں وہ علم میں غیب نہیں رکھتے. جنوں کو خود بھی اس بات کا پتہ چل گیا اور انسانوں کو بھی یہ حقیقت جو ہے سامنے آ گئی. تو اس پہ اس واقعے کو یعنی اس واقعے میں بہت سے اور بھی اسباق ہیں، لیکن ہم جو واقعات کا جن کا تذکرہ کر رہے ہیں خاص پہلو سے ہی اس کا یعنی اس کے اسباق کو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس بات کی کھل کے تردید ہوتی ہے ان تمام واقعات میں، جن میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے. تیسرا واقعہ، آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے جنت کا وہ ایک جو درخت تھا ممنوع درخت اس سے کھا لیا تھا. تو ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا. شیطان ان کے پاس، ان دونوں کے پاس اپنی بڑی مودت اور محبت، اخلاص اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پاس آیا، اور اس درخت کو کھانے کے اس نے خوب فوائد بیان کیے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے جو ہے وہ اخلاص کا، خیر خواہی کا اس نے یعنی ان کو یقین دلایا. بالآخر وہ دونوں اس کی باتوں میں آ کر انہوں نے وہ کھا لیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب آ گیا. اس واقعے کا ذکر کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ اعراف میں اس کا اس طرح سے ذکر ہوا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کے لیے ان کی چھپائی گئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور اسے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا. پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی الم اقل لکما ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی فناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں سے ضرور ہو جائیں گے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور اس طرح سے ہمیں بھی قرآن مجید میں وہ دعا جو سکھائی گئی ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی ہمارے پر رحم نہ کیا تو یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں اس کے اس طرح سے الفاظ آتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم سے باز کا دشمن ہے، تمہارے ہی لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. بھائی اگر آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو شیطان کے اس جو مخفی اس کا مکر تھا، جو فریب تھا، اس کی خبر ہوتی اور ان کے اس درخت کے کھانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زیر عتاب وہ آئے اس کا ان کو علم ہوتا، ممنوع درخت کھانے کے آگے کیا نتیجہ ہونا تھا اس کا ان کو پہلے سے پتا ہوتا، تو پھر یہ کبھی وہ اس طرح سے کرتے؟ کیا وہ اس درخت کو کھاتے شیطان کے بہکاوے میں آتے؟ یقیناً نہ آتے. نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں، انہوں نے جب لا علمی میں اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے سامنے آئی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی دعوت حق قبول نہیں کی تھی اور وہ آخری دم تک اپنے کفر پر اڑا رہا تھا، اور آخر میں جب طوفان نوح آیا اور اس میں بھی نوح علیہ السلام نے سو کہا تو اس نے ان کو ٹھکرا دیا اور اس نے کہا میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، پھر آخر غرق ہو گئے. تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے اس بات پر. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا ذکر اس طرح سے فرمایا سورہ ہود میں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فقال ربی ان ابنی من اہلی انہوں نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی، وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے. تو اسلام جب ان کا بیٹا ڈوب گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اور بے شک آپ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور آپ ہی سارے حکم کرنے والوں میں سے سب سے بڑے حکم کرنے والے ہیں، تو سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بلا شبہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح وہ تو
یعنی اس کے جو عمل ہیں وہ خراب ہیں، وہ اس کے کام خراب ہیں، اس لیے وہ تمہارے گھر والوں سے نہیں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس تم مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ کہ آپ جاہلوں میں سے جاہلوں میں سے ہونے سے باز رہیں۔ آگے نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ غور کریں، نوح علیہ السلام اور ان کو اگر اپنے بیٹے کی اللہ کے ہاں جو صورتحال ہے وہ اور اپنی یہ جو فریاد کرنا ہے اس کا نتیجہ پہلے سے پتا ہوتا کہ ان کا یہ جو سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو پھر کبھی وہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے یقیناً نہ کرتے ہیں، کبھی وہ اس بارے میں لب کشائی نہ کرتے جس بات پر کہ ان کو یعنی پہلے سے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض اس بات پر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو واقعہ اس بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی نجات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ان کا دعا کرنا، یہ ان کا سوال کرنا جو ہے حرام ہے، اور اس طرح دیگر مفسرین نے بھی اس بارے میں انہیں وضاحت کی ہے کہ اس سے انبیاء کے عالم الغیب ہونے کی صاف تردید جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ سوال کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ پانچواں جو اس تعلق سے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ، اس پہ بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت بڑی آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ جب وہ ان کے ساتھ اس عمر کو پہنچ گئے کہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور اس وقت انہوں نے اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی یعنی اس پہ عمل درآمد کیا اور پوری تیاری کی، جبکہ حتیٰ کہ بیٹا جو ہے وہ لیٹ گیا، فیصلہ تسلیم انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑا جو مینڈا ہے وہ ان کے لیے نازل فرمایا۔ اس تعلق سے سورہ صافات میں جو آیات آتی ہیں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي، اور پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، اور جب بچہ چھوٹا تھا اس کی بجائے جب بڑا ہو جائے تک باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، دوڑ دھوپ کو پہنچ جائے، تو پھر اس کے وہ اور زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو قربان کرنا جو ہے وہ زیادہ بڑا اس وقت امتحان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ واقعی میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے کہا اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو باپ بھی دیکھیں اور بیٹا بھی دیکھیں۔ پس فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب وہ دونوں مطیع و فرما بردار ہوئے اور انہوں نے پیشانی کی ایک جانب انہیں یعنی بیٹے کو گرا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ ابراہیم واقعی تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے، اس کو اللہ نے بہت بڑی آزمائش قرار دیا، یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے، اور ہم نے ان کے فدیے میں یعنی ذبح کیے جانے والے بیٹے کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات چھوڑ دی، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام بھیجے ابراہیم علیہ السلام پر، ابو الانبیاء، کیا انہوں نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں، کیسے کیسے ان پہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے اس میں پورا اتر کر دکھایا۔ تو اس واقعے میں بھی غور کریں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے اس بات کا علم ہوتا کہ ان کا بیٹا ذبح نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک جو مینڈا ہے وہ اتار دینا ہے، اور آخر میں یعنی اس کا نتیجہ جو ہے اس یہ ہونا ہے، تو اس سارے قصے میں ان کی کیا عظمت پھر باقی رہ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عظمت کے طور پہ اتنا یہ قصہ اس کو بیان کیا، اور اپنے لخت جگر کو
یہ کہنا، اس سے مشورہ کرنا اور ان کو سب کچھ کہنا کرنا، یہ تو یعنی معاذ اللہ اس کی کیا حیثیت پھر آپ سوچ سکتے ہیں، کیا حیثیت اس کی باقی رہ جاتی. اور اس بات سے یہ حقیقت بھی خوب واضح ہوتی ہے کہ حضرات انبیاء اور رسول کی اصل میں جو عزت و توقیر ہے وہ اسی میں جو کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جو اس سے مخالف چیزیں الٹی باتیں بنا لی ہیں، اس میں وہ اصل میں اس سے انبیاء کی توقیر، ان کی تعظیم نہیں ہوتی. اس قصے میں دیگر بھی بہت سے اسباق رکھے ہیں، یقیناً اس پہ جتنا غور کریں اور سے اور اسباق اس سے نکلتے ہیں. چھٹا قصہ یوسف علیہ السلام کا، جب ان کے ٹھکانے اور کیفیت کے متعلق جو ہمیں قرآن مجید میں صراحت سے آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، ان کی لا علمی کا بیان ہے. جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں انہوں نے دھوکہ دے کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا جو بیٹے، سب سے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اپنے ساتھ لے گئے. ان کی نگاہوں سے انہیں دور کر دیا اور جدائی کی مدت طویل ہو گئی. اور یہ جو فراق، علیحدگی کا جو غم تھا، اس کی وجہ سے وہ جو نبی تھے، جو یعنی باپ جو کہ نبی بھی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس قدر روئے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی. اور دکھ اور افسوس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قریب تھا کہ وہ خود ختم ہوئے تھے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے. اور اس سارے عرصے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے جو یعنی نور چشم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کس کیفیت میں، کس حال میں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں تھا. اس قصے کو، یہ جو ان کی کربناک کیفیت جو یعقوب علیہ السلام کی، جس کا نقشہ اللہ تعالی نے کھینچا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا یعقوب علیہ السلام نے، اور کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، اور وہ اپنا درد و غم دل میں چھپائے ہوئے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، انہوں نے بیٹوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یوسف آگے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنا درد و غم اور حزن و علم کا شکوہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں اور اللہ کی جانب سے جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. بھائیو، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جگہ، ان کی حیثیت، کیفیت کا اگر علم ہوتا، کیا ان کی یہ حالت ہوتی؟ یقیناً بہت اس سے مختلف حالت ہوتی. اور یہ بات یعنی اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بڑی واضح اس میں یہ جو سبق ہے جو اس آیت الکرسی کے جملے کے تعلق سے، اس سے بڑا واضح طور پہ سامنے نکلتا ہے کہ ان کو اس کا ہرگز علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کس حال میں ہے، کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے. 7واں قصہ، موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ جو ان کو جو بہت سے معجزات ملے تھے، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب وہ اپنی لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا لاٹھی پھینکنے کا، اور انہوں نے اس کو دیکھا، ہلتا ہوا دیکھا، اژدہا کی شکل میں دیکھا، تو وہ اس سے ڈر کر بھاگے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آواز دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ واپس آ جاؤ، اور ڈرنے سے منع فرمایا تھا. اس قصے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنی لاٹھی پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، کہ پس جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا اس سے پہلے، اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجیے، اس کا ان کو حکم دیا. پھر جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو آواز آئی کہ اے موسیٰ ادھر آئیے اور ڈریے نہیں، بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر غیب کا علم تھا تو یہ چھڑی کی تبدیلی پر وہ خوف زدہ ہو کر کیوں پھر بھاگ اٹھے تھے؟ اگر انہیں پتا ہوتا کہ اصل آگے اس میں اس کی حقیقت یعنی کیا ہے، اس کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے. اچھا، ایک اور جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ساتھ جو ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، وہ جو سورہ سبا میں، اس پہ غور کریں، سورہ نمل میں، تو اس پہ بھی غور کریں. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا،
اور اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں گیا، یہ یا تو کوئی معقول عذر لے کر آئے گا، نہیں تو میں ایسا شدید سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. اور پھر وہ خود واپس آتا ہے اور اپنی کہاں پر تھا اپنی جو جواز ہے اس کو پیش کرتا ہے غائب ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی جانچ پڑتال کی، یہ پرندوں کی وہ جانچ پڑتال کی. سلیمان علیہ السلام کی فوج ایک نرالی فوج تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یقیناً میں اسے ضرور بہت سخت سزا دوں گا، یا بے شک میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا لازماً وہ میرے سامنے واضح عذر پیش کرے گا. تو ہدہد نے تھوڑی دیر بعد حاضر ہو کر کہا احطت بما لم تحط به، کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں سبا کی ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنایا ہے. تو اس طرح اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے. وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ یہ ہدہد کہتا ہے. ہدہد جو تھا اس کی بھی جو توحید ہے وہ دیکھیں. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتے ہیں، اور جو ان باتوں کو جانتے ہیں جنہیں تم پوشیدہ رکھتے ہو، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس عرش عظیم کا رب ہیں. انہوں نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ کیا تم نے سچ بولا یا تم جھوٹوں میں سے ہو. میری یہ چٹھی لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اور اس کے آگے باقی قصہ ہے. تو غور کریں، اگر سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے بارے میں غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ اس پہ ان کی ناراضگی کی کوئی وجہ باقی رہتی ہے؟ اور کیا وہ یہ سب کچھ کہتے کہ اگر وہ معقول عذر پیش اس نے نہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا اور یہ کروں گا، اس کو ذبح کرنے کا فیصلہ یعنی وہ کرتے. اور یہ بات کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، یہ ہدہد کے اس بات سے بھی اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اس نے کہا احطت بما لم تحط به، کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے. ہدہد کو پتا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں جانتے، تو میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا سے آپ کے پاس یقینی خبر لے کر آیا ہوں. تو یہ اس آیت کے ٹکڑے میں اس کے بارے میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس میں اس شخص پر رد ہے جو کہ کہتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے خود اس کی تکذیب نہیں کی، بلکہ انہوں نے پھر اس کی مزید جو توثیق کرنے کا ایک ذریعہ اختیار کیا کہ اچھا کہ ہم دیکھتے ہیں تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو، یہ چٹھی لے جاؤ، جا کر وہاں پہ ڈالو، ایسے اس طرح سے کرو. تو یہ جو سارا کام ہے، یعنی اس کی یہ کہنا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں اور پھر تم ایسے جاؤ اور یہ کرو، اگر ان کو غیب کا علم تھا تو یہ سارے چیز کی کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہتی. پھر یہ جو سارا انہوں نے سب کچھ جو کیا، یہ ایک لا یعنی سی چیز جو ہے معاذ اللہ یہ ہو جاتی ہے. علم غیب رکھنے والا جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. 9واں قصہ یونس علیہ السلام کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا، اور بالآخر ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ناراض ہو کر بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اس کے باوجود وہ ان کی قوم سے یعنی وہاں سے نکل گئے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، اور مچھلی نے ان کو اپنا مچھلی نے ان کو اپنے اندر نگل لیا. اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جب وہ ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر گرفت تنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے تھا. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. یونس علیہ السلام کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ ناراض ہو کر بستی سے چلے جانے پر اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں گرفتار کر دیں گے تو پھر وہ یقیناً ایسا نہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام نے صراحت سے اس بات کا اظہار کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ کے پاس علم ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کا اظہار کریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے. نفس الہی میں جو موجود بات ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کو خبر اس کی نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے جو یہ جو سوال اللہ تعالیٰ نے ان سے کریں کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کیا کہ تم میری اور میری جو والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو, میری اور میری والدہ کی عبادت کرو. تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے قال سبحانک ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. انہوں نے عرض کیا آپ ہر عیب سے پاک ہیں, میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ تو اسے جانتے ہوتے. جو میرے نفس میں ہے آپ جانتے ہیں اور جو آپ کے نفس میں ہے میں نہیں جانتا. یقیناً آپ ہی تو سب چھپی باتوں کو پوری طرح جاننے والے ہیں. اس تعلق سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں واضح لکھا ہے کہ اس میں اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء غیر انبیاء تمام لوگ اس بات میں برابر ہیں. کوئی بھی ان میں سے علم غیب نہیں جانتا سوائے جس قدر اللہ تعالی نے ان کو وحی کے ذریعے خبر دے دی. 11واں اور آخری قصہ اس تعلق سے یہ کہ اور قصے تو بہت سارے ہیں, صرف بعض مثالیں سامنے رکھنا مقصود ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کئی جو لوگ ہیں وہ اپنا اسلام انہوں نے آ کے اسلام ظاہر کیا اور مدد کی خاطر یعنی مدد طلب کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو آپ بھیج دیں ہماری مدد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا جن کو بعد میں دھوکہ دے کر ان سب تمام کے تمام کو بیر معونہ کے موقع کے جو مقام پر تمام کو شہید کر دیا ان اللہ کے دشمنوں نے. اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رعل ذکوان عصیہ اور بنو لحیان یہ جو قبیلے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کے ساتھ ان کی نصرت فرمائی. ہم انہیں یہ جو 70 انصاری صحابہ تھے انہیں قراء کہا کرتے تھے. قراء قاری حضرات کہتے تھے. وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے اور رات کو نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے. جب یہ حضرات بیر معونہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بے وفائی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو 1 ماہ تک نماز صبح میں عرب کے قبائل رعل ذکوان عصیہ اور بنو لحیان ان پر بددعا کی خاطر قنوت نازلہ پڑھتے رہے. پورے 1 ماہ تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی. تو آپ غور کریں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ دشمن کے خلاف جو مدد طلب کر رہے ہیں انہوں نے ان کی حقیقت کیا ہے, انہوں نے بیر معونہ پہ جا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, تو کیا وہ پھر یہ سب کچھ کرتے اور ہم نے اس قدر جو یعنی عزیز صحابہ ان کو ان کے ساتھ بھیجتے. یقیناً اس کا یعنی تصور بھی نہیں کیا جاتا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور پھر بھی یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو یہ ایک بڑا بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کے باوجود انہوں نے تمام صحابہ جو ان کو روانہ کیا اور یہ سب کچھ کیا. حضرت یہ 11 یعنی شواہد تھے. اس تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھل کر اس کی تردید فرماتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات کی خبر دیتے ہیں تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. لہذا بھائی گفتگو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے صرف اتنی بات کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے صرف اتنی بات کی خبر ہے جو وہ اسے بتا دیں. کسی کو بھی اللہ کے علم سے صرف اتنی ہی بات کی خبر ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ اسے بتا دیں, خواہ فرشتہ ہو یا جن ہو یا رسول نبی ہو, حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین اللہ کے جو انتہائی محبوب اللہ کے رب العالمین کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صرف اسی قدر جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا, اور اس کے علاوہ وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ وہ ان کے علم سے کسی چیز کی احاطہ نہیں کرتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں. آخر میں یہ کہ اس جملے کا پچھلے جملے سے ایک تعلق ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کا
لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں رکھتے، اس کے علم سے نہیں جانتے سوائے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں. اس کا اس سے پچھلا جو جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام جو باتیں ولا يحيطون بشيء من علمه، جو اس سے پچھلا جملہ تھا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، کہ جو کچھ ان کے آگے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور پھر دوسرے جملے میں مخلوق کے نقص کا ذکر کیا. تو یہ آگے پیچھے دونوں کا ذکر کرنے سے بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے، اجاگر ہوتی ہے. اللہ کے کمال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مخلوق کے عجز کا، ان کی بے بسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ جو اسلوب بیان ہے یہ کئی آیات میں ہمیں نظر آتے ہیں. مثلا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یا فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو کچھ وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا. اور وهم يسألون، اور ان سے بندوں سے، اور وہ بندے پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. ایک اور آیت میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو روئے زمین پر ہے اس نے وہ فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ جو بڑی شان اور عزت والے ہیں. رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والے ہیں. تو یہ آگے پیچھے یعنی خالق کا کمال اور مخلوق کا عجز، جو اس کی بے بسی، ان کو آگے پیچھے ذکر کر کے بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے، اس کی تاکید سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال اور بندوں کا جو عجز ہے، یہ لہذا اس جملے کا پچھلے سے ایک تعلق ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے دونوں جملوں کا جب آیت الکرسی جہاں سے شروع ہوئی اس سے گہرا تعلق ہے. یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں اور مخلوق نہیں جانتی، علم غیب کوئی مخلوق نہیں جانتی. کسی مخلوق کو بھی صرف اتنا علم ہے جتنا کہ اللہ نے سکھایا. اس کا جہاں سے آیت الکرسی شروع ہوئی اللہ لا الہ الا ہو، اس سے گہرا تعلق ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو اللہ وہ ہیں جو کہ ہر چیز جانتے ہیں، تو لہٰذا وہی صرف اس کے مستحق ہیں کہ ہر قسم کی الوہیت عبودیت انہی کے لیے اقرار پائے. جو دوسری تمام مخلوقات ہیں وہ نہیں جانتی، تو وہ تو نہیں اس کے مستحق. ایک نہ جاننے والا، سمجھ بوجھ نہ رکھنے والا، ہر چیز کا جو احاطہ نہیں کیے ہوئے، جو علم غیب نہیں جانتا، اس کی بہت تھوڑا سا علم جو ہستیاں جانتی ہیں اس کو معبود بنا لیا جائے، اس کے لیے مختلف جو عبادتیں ہیں وہ یعنی اختیار کی جائیں. یقیناً یہ بات زیب نہیں لیتی ہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے. عقل اس بات کو قبول نہیں کرتے. جو ہر عالم الغیب و شہادہ ہے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لہذا یہ اس آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق کے جو علم ہے اس کی بے بسی، اس کی کمی کا اظہار فرمایا. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو صرف وہی علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو شرک کی مختلف صورتیں جو اس امت میں رواج پا گئی ہیں ان سے اس امت کو نجات عطا فرمائے. دوبارہ توحید پر اس امت کو یعنی گامزن فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی توحید پر آخری دم تک قائم رکھ، ہمیں سچے معنی میں اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا اے اللہ تمہیں بنا دے. اے اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرما. اے اللہ جو بھی تیری آپ کی منشا کے خلاف جو بات ہو اس پہ ہمارا مواخذہ نہ فرما. جو بھی برحق بات ہے اس کو ہمارے ذہن میں جاگزی فرما دے، سخت فرما دے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا ایمان عطا فرما. اے اللہ ہمیں خوب نیک اعمال کرنے والا بنا دے، ہمیں آخری دم تک اسلام پر ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ اہل خانہ پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کی بھی اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات جس میں تیری رضا شامل ہو ہماری پوری فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. ہم میں سے جس پر بھی قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی آسان فرما. اے اللہ جو فسادات جو کچھ بھی ہماری امت پہ جو اس وقت جو مختلف جگہوں پر فسادات ہو رہے ہیں، جو خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس تمام سے امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ جو زلزلہ آیا ہمارے ملک میں اس میں جو اس قدر نقصان ہوا
اس کا نعم البدل ان لوگوں کو عطا فرما جو اس میں چلے گئے، ان کو شہادت کے رتبے پہ اے اللہ کو فائز فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی کھل کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو، ہم جس قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کی ابتدا چند روز سے کی ہے، اسی کے بعد اگلا جملے پہ آج اللہ کی توفیق سے بات کریں گے، آیت الکرسی۔ باقی جو اس کے چند ایک جملے رہتے ہیں اس میں آج صرف ایک جملے کے تعلق سے بات کریں گے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور اس جملے میں جو سب سے پہلے اس کے معنی میں بات کریں گے، پھر اس میں جو علم غیب کے تعلق سے حقیقت کو اشکارا کیا گیا اس کے تعلق اس پر بات کریں گے، اور ان سے بہت سے اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے اور اس پر کیا رد ہے، اس کے شواہد میں 11 شواہد کا 11 دلائل کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر اس جملے کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے اور پہلے جملے سے کیا تعلق ہے آخر میں اس کا بھی ہم اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں کیونکہ اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہیں تو صرف یہ اجمالی معنی نہیں، کوشش کریں ہر لفظ جو ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، ہر لفظ کا معنی ہمیں خوب ذہن نشین ہو جائے، تو اس کے بعد جو پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے، اس کی جو حلاوت ملتی ہے وہ ویسے ہی نہیں آتا، یا آپ کو ایسے لگے کہ جیسے آپ اپنی زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا پھر ایک اور ہی اس کی حلاوت ہوتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، ایک اس میں احاطہ، اس کا کیا معنی ہے، اور بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس علم یہاں جو علم کا استعمال کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، اس میں جو مفسرین کے 2 اقوال ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جو لفظ ہے اس میں وَلَا يُحِيطُونَ، احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، یعنی اس کے تمام اطراف سے اس کو گھیر لینا۔ تو علامہ راغب اصفہانی اس کے تشریح میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے کہ اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض و غایت، اس کی ایجاد اور وہ کس چیز کے ساتھ کس سے ہوئی ہے، ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو۔ کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کرنا، احاطہ کا معنی ہے گھیرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے تمام پہلوؤں کا علم ہمیں آ جائے، تب ہم کہیں گے کہ اس چیز کا